آج اگر کسی مالدار کے بازو میں کوئی غریب آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی تیوری چڑھنے لگتی، میرے بازو میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہی ہے، کسی علم والے کے بازو میں کوئی ان پڑھ آ کر بیٹھ جائے اس کی تیوری چڑھنے لگتی ہے، کسی اعلیٰ نسب کے بازو میں کوئی جن کو لوگ عرف عام میں رذیل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے، وہ آ کے بیٹھ جائے اس کی تیوری چڑھنے لگتی ہے۔ جبکہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ ایک سیٹ صاحب آپ کے یہاں آتے تھے، امام اہل سنت کے ساتھ چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بیان فرماتے ہیں ایک حجام آیا جو امام اہل سنت کی حجامت کرتا تھا، تو اس حجام کو دیکھ کر کے ان کی تیوری بدل گئی۔ امام نے دیکھا، سمجھ گئے بڑا گھمنڈی ہے سیٹ۔ آپ نے فرمایا او فلاں آؤ، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے پاس بیٹھا لیا۔ اٹھ کر کے وہ سیٹ صاحب جو بھاگے پھر دوبارہ نہیں آئے۔ امام نے فرمایا ہمیں کیا غرض؟ یہاں تو چپل سینے والا موچی ہو، حجامت کرنے والا حجام ہو، کپڑے دھلنے والا دھوبی ہو، اگر مسلمان ہے تو ہم اس کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں۔ یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ کوئی معاذ اللہ دھوبی ہے تو اس کو کسی اعلیٰ نسب کے ساتھ کھانے پہ پابندی ہوگی۔ یہ دنیاوی رسومات کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے کالے کو گورے سے، گورے کو کالے سے برابر برابر کھڑا کر دیا، چھوٹے سے بڑے کو، بڑے سے چھوٹے کو، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، عربیت اور اجمیت کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ایک ہی وجہ سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام اہل سنت نے حجام کو اپنے بازو میں بٹھایا، وہ سیٹ صاحب بل بلاتے ہوئے چلے گئے، ہمیں کیا غرض؟ کہا ہمیں کیا غرض سیٹ صاحب سے، ہمیں کیا غرض؟ اس لیے کہ وہ چندے پہ پلنے والے نہیں تھے نا، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں کیا غرض؟ جو رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہوں انہیں کسی سے کیا غرض؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم نے تو بانٹ دیا ہے، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ غریب اور امیر میں جنازے بھی تقسیم ہوئے، غریب اور امیر میں بیماریاں بھی تقسیم ہوئی، غریب اور امیر میں شادیاں بھی تقسیم ہوئی۔ دیکھو غریبوں کے یہاں کے کارڈ آتے کتنے لوگ جاتے ہیں، اور امیروں کے یہاں آتے تو کتنے لوگ جاتے ہیں۔ غریبوں کے یہاں کی میتیں ہوتی تو کتنے جاتے ہیں، امیروں کے یہاں ہوتی تو کتنے جاتے ہیں۔ غریبوں کے یہاں کی دعوت میں کتنے جاتے ہیں، امیروں کے یہاں کی دعوت میں کتنے جاتے ہیں۔ یہ سب گھمنڈ ہی گھمنڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تیسرے آسمان سے عمل پھینکے جاتے ہیں، منہ پہ مارے جاتے ہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوتی۔ انکساری والوں کے قبول ہوتے، عاجزی والوں کے قبول۔ دیکھ رہے ہیں ایک نیکی کو کس قدر منزل سے گزارا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ حدیث لرزا رہی ہے، اسی لیے تو معاذ بن جبل حدیث کے یاد آنے پہ یوں ہی تھوڑی روئے تھے اتنا۔ اس لیے گھمنڈ نکال دو، تکبر نکال دو۔ آج کسی کو اگر اللہ دولت دے، عزت دے، یار وہ مصافحہ بھی کسی سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر مصافحہ بھی کریں گے تو منہ ٹیڑھا کر کے کریں گے، کیا اوقات ہے لوگوں کی۔ اور وہ نبی جس کی رضا خدا چاہے، جب کوئی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو اس وقت تک میرے نبی اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والا۔ اتنے بڑے ہو کر کے کیسی عاجزی تھی۔ غلاموں کو ساتھ میں لے کر کھاتے تھے، غریبوں کو ساتھ۔ یہاں ایک بات مجھے اور یاد ہے، انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اپنے گھر والوں کے اندر انہوں نے کیسی عاجزی پیدا کی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین راستے سے جا رہے تھے، توجہ کرنا، امام حسین علی جدی والد السلام راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں بیٹھ کر کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، غریب لوگ، فقیر لوگ۔
وہ کہتے ہیں امام آؤ نا ہمارے ساتھ کھاؤ نا. امام اپنی سواری سے اتر کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک لقمہ اٹھاتے ہیں. اچھا میں چلوں؟ ہاں جائیے. خوش ہو گیا ان کا دل. بھئی غریبوں کا دل تو انہی کے پاس بیٹھنے سے خوش ہو گیا. ان کا دل خوش ہو گیا. امام نکلے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور میرے اندر تکبر نہیں. تکبر نہ کر، نہ علم پر، نہ حسن پر، نہ تقوی پر، نہ پرہیزگاری پر، نہ نسب پر. اس لیے کہ ہمیں کیا، ہم امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے سامنے ایک بندہ چل رہا تھا بڑے گھمنڈ اور تکبر سے. کچھ لوگ چلتے ہیں ان کے چلنے کا انداز بھی تکبر والا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چل، زمین پہ اکڑ کے مت چل. بلکہ اللہ نے ولیوں کی پہچان بیان فرمائی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. رحمان کے بندوں کی پہچان ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. وہ اکڑ کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد تھے. امام غزالی کے استاد انہوں نے کہا اکڑ کے مت چل. گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو. تو اس سے پہلے کہ وہ سدھرتا یا اپنی چال بدلتا، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ہی جڑ ہوتے ہیں نا تکبر میں. آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد کو کہہ رہا ہے، اپنی پہچان بتا رہا ہے. آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں. ہوگا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوگا تو کہتا آپ نہیں پہچانتے کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا پہچانتا ہوں نا، بہت اچھے سے پہچانتا ہوں. کہا بتائیں میں کون ہوں. فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی اچھی طرح جانتا ہوں. کیڑے پڑیں گے اس مٹی میں جو تو بننے والا ہے. بدبودار گارا ہوگا تو بننے والا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں. پیدا ہوا ہے ناپاک قطرے سے اور مرنے کے بعد تو نے مٹی ہو جانا ہے سڑی ہوئی، اچھی طرح جانتا ہوں. کر لے تکبر، آپ بھی کر لیں. میری چمڑی سب سے زیادہ گوری ہے، میں سب سے زیادہ پرنور ہوں. چمڑیوں کی سفیدی پرنوری ہوتی ہے کہ دلوں کا تقوی پرنوری ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر آپ سفید چمڑی کو نورانیت سمجھتے ہیں تو بلال کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اس لیے سفید چمڑیوں پہ نہ جائیں، اپنی سفید چمڑیوں پہ نہ اترائیں. اگر اس سفید چمڑی کو آپ قبر کے کیڑوں سے بچا لے گئے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ یہ تو مٹی ہونا اس نے. تو تکبر کرنے والوں کا عمل تیسرے آسمان سے واپس جاتا ہے. اسی لیے بڑی باتیں بھی نہ کیا کرو. کچھ لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے. ننگے نواب قلعے پہ گھر کچھ لوگ ہوتے ہیں، باپ کے مال پر اوقات اپنی بتانا شروع کر. کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا مال ہو کر بڑی بات کرے تو اللہ ناپسند کرتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں پھر بھی بہت کچھ بتاتے ہیں. اللہ کو بڑی بات پسند نہیں کسی حوالے سے. حکمت. اور اب بڑی بات کرنے والے لوگ ہمیشہ نیچے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں گا. کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں. ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور ذرا یہ بتا دیں. بلکہ وہ بچہ بھی کھڑا نہ ہوا، اس نے بازو والے سے کہا ذرا پوچھو نا، مجھے ادباً اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پوچھوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھو گے میں بول دوں گا، جواب دے دوں گا. ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا، وہ جو چونٹی نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل دے. تو وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ ذرا پوچھئے نا حضرت. جب انہوں نے پوچھا تو اچھے انسان تھے، بزرگ تھے، زبان سے نکل گئی بات بڑی، لیکن تھے بزرگ. فوراً احساس ہوا انی تبت الیک، مولا میں تیری طرف رجوع لایا. کہا لیکن یہ سوال کیا کس نے؟ آپ نے تو نہیں کیا، آپ وہ شخصیت نہیں ہے، کسی اور نے کیا. ہاں کون کیا ہوگا؟ یہ بچہ پوچھ رہا ہے. کہا سوال اس کو پتہ ہے تو جواب بھی پتہ ہوگا. بچے کھڑے ہو بول. میں نہیں جانتا، تو ہی بتا کہ وہ نر تھی کہ مادہ تھی. مجھے نہیں پتا. دیکھو احساس ہوا.
اس ننھے سے بچے نے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، اس نے کہا حضرت وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی۔ وہ کہا بیٹا جب وہ مادہ تھی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا عربی زبان میں مذکر کے لیے قالا آتا ہے اور مؤنث کے لیے قالت آتا ہے، تو قرآن نے وہاں قالت نملتو کہا نا، اس لیے وہ مؤنث تھا۔ وہ 5 سال اور 4 سال کا بچہ کون تھا اس کو بھی معلوم کر لیں، اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر میں قرآن پر جس کی نظر کا یہ عالم ہو، وہ ہم سنیوں کا، ہم حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہنے کا مطلب ہے کسی معاملے میں بڑی بات نہ کی، اللہ کو بڑی بات پسند ہے۔